بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قوم عاد ایک قدیم قوم تھی جو عرب کے جنوبی علاقے خاص طور پر حضرموت اور یمن میں آباد تھی۔ اس قوم کو اللہ نے بے پناہ طاقت، مال دولت اور عظیم جسمانی قوت سے نوازا تھا۔ ان کے گھروں اور محلات کو دیکھ کر ان کی شاندار زندگی کا اندازہ ہوتا تھا، لیکن قوم عاد اپنی دولت اور طاقت کے غرور میں اللہ کو بھول گئی تھی اور بت پرستی اور ظلم و ستم میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اللہ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں سیدھے راستے پر لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور کہا کہ وہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے تو انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ انہیں جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طاقت اور عروج کی وجہ سے ہیں، ہمیں کسی عذاب کا کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا کہ اللہ کی نافرمانی اور ظلم و زیادتی کے انجام میں ہمیشہ بربادی ہوتی ہے، مگر انہوں نے اس پیغام پر کان نہ دھرا۔ آخرکار اللہ نے ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان پر ایک سخت عذاب نازل کیا۔ ایک شدید آندھی آئی جس نے 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ان پر تباہی مچائی۔ یہ آندھی اتنی طاقتور تھی کہ ان کے عظیم الشان محلات اور قلعے بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اس آندھی نے انہیں اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور وہ خاک میں مل گئے۔ ان کے جسم ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار کو اللہ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں نئی جگہ پر آباد کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی اور اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنا بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں انسان کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہیں، اور جب انسان ان نعمتوں کے الزام میں اللہ کو بھول جاتا ہے تو اسے اپنی غلیظوں کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد لوگوں کو یہ سبق دینا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور تکبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر روز ایسی دینی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہر ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔